انسانی تاریخ میں تمباکو کی ایجاد کے بعد اس کے مختلف انداز میں استعمال کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا سب سے قدیم استعمال بیڑی کی شکل میں تھا، جبکہ تمباکو کے پتے کو سلگا کر اس کے دھوئیں کو منہ کے اندر داخل کر کے اس کا لطف اٹھایا جاتا تھا۔ مگر 15ویں صدی میں سگریٹ نوشی پر لگنے والی پابندی کے سبب ایک عیسائی راہب نے تمباکو کے پتوں کو پیس کر ہونٹوں میں دبا کر اس کا استعمال شروع کیا، اور اس سے بھی نکوٹین کے وہی اثرات سامنے آئے جو تمباکو نوشی کے نتیجے میں حاصل ہوتے تھے۔ نسوار تمباکو سے بنی ہوئی گہرے سبز رنگ کی ہلکی نشاور چیز ہے۔ نسوار کھانے والا ایک چٹکی کے برابر اپنے زیریں لب اور دانتوں کے درمیان دبا لیتا ہے اور تمباکو کے نشے کا سرور لیتا ہے۔ نسوار بنانے کے لیے تمباکو کا خشک پتوں میں حسب منشا چونا، راکھ اور ایک خاص قسم کی گوند ملا کر پتھر کی اوکھلی میں لکڑی کے موٹے موصل سے کوٹ کوٹ کر پانی کے ہلکے چھینٹے دے کر تیار کی جاتی ہے۔ سبز رنگ کی نسوار تیار کرنے کے لیے تمباکو کے پتوں کو سائے میں خشک کیا جاتا ہے، جبکہ کالی نسوار کے لیے تمباکو کے پتوں کو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے۔ سونگھنے والی لال نسوار بھی ہوتی ہے۔ نسوار افغانستان، پاکستان، بھارت، ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغزستان میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ نسوار خور اسے ایک ڈبی میں یا پڑیا میں ڈال کر جیب میں رکھتا ہے اور حسب خواہش منہ میں ڈالتا رہتا ہے۔ عام طور پر پختونوں میں اس کا سب سے زیادہ استعمال دیکھنے میں آتا ہے، جبکہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی اس کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے۔ اکثر لوگ گمان کرتے ہیں کہ نسوار پشتونوں کی ثقافت ہے اور اس کو پشتون قوم نے ایجاد کیا، تاہم یہ ایک غلط فہمی ہے۔ نسوار ابتدائی طور پر امریکہ سے شروع ہوئی، جس کا تذکرہ 15ویں صدی کی کتب میں ملتا ہے، اور یورپ میں 17ویں صدی سے اس کا عام استعمال شروع ہوا۔ یورپی ممالک میں عام طور پر اس کا استعمال ناک، سانس یا انگلی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں نسوار کا استعمال ہونٹ کے نیچے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ ہیٹی میں مقامی لوگوں کی جانب سے سن 1493 سے 96 تک کولمبس کی جانب سے امریکہ دریافت کے سفر کے دوران ریمن پین نامی راہب نے نسوار کو ایجاد کیا۔ اس وقت سے لوگوں نے تمباکو کے پتوں کا استعمال بغیر دھوئیں کے بھی کرنا شروع کر دیا، مگر ماہرین صحت کے مطابق اس طرح تمباکو کے استعمال کے باعث منہ کے کینسر میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا۔ مگر اس کے باوجود ماضی میں نپولین بوناپارٹ سے لے کر موجودہ زمانے میں مایہ ناز کھلاڑی شاہد خان آفریدی تک سبھی نسوار کے دلدادہ نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں اگر نسوار پٹھانوں کی من پسند ہے تو کراچی والوں میں یہی تمباکو کو گٹکے کی شکل میں لینے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ گٹکے کے مضر اثرات کے سبب حکومت سندھ کی جانب سے اس کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، مگر اس کے باوجود کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں پر اس کا استعمال نہ کیا جاتا ہو اور یہ لوگوں کے منہ میں موجود نہ ہو۔ اسی طرح نسوار کی خرید و فروخت کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، مگر اس کے باوجود پورے پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ دستیاب نہ ہو۔ نسوار کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہوتی ہیں، جن میں سبز نسوار، کالی نسوار اور سرخ نسوار مشہور ہے۔ سبز اور کالی نسوار کو ہونٹوں کے نیچے دبا کر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ سرخ نسوار کو سونگھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نسوار کی ایک اور قسم بھی ہے، جس کو ماڈرن نسوار یا چائنیز نسوار بھی کہتے ہیں، یا پھر عام طور پر تکیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے تکیے سے مشابہ ہوتی ہے، جو کہ ایک باریک کپڑے نما ٹیشو پیپر میں پیک ہوتی ہے، اور اس کو بھی منہ میں رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ نسوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نپولین بوناپارٹ بھی استعمال کرتے تھے، اور حالیہ دور میں GHQ کی ایک تقریب میں قومی کرکٹر شاہد خان آفریدی بھی نسوار استعمال کرتے دیکھے گئے۔ عام طور پر نسوار کے استعمال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال سب سے زیادہ پٹھان کرتے ہیں۔ بنوں کے نسوار سب سے زیادہ مشہور ہے۔ نسوار میں تمباکو کے پتے موجود ہوتے ہیں، جس کے سبب نکوٹین جسم میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے عادی افراد تمباکو نوشی کرنے والے افراد کی طرح ہی اس کے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نسوار کو استعمال کرنے والے جگہ بے جگہ اس کو تھوکنے کے بھی عادی ہوتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے والوں کو منہ کے کینسر کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔